زندگی میں ہر شخص کی نا جی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں اپنے اسلام کے سارے جو اسٹرکچر کی طرف، تو یقین کریں کہ جو مریم علیہ السلام تھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ دیکھیں کامیاب خاتون تھیں. اما خدیجہ کے بیٹے نہیں تھے، پھر بھی اللہ نے ان کو اسلام کہلوائے. اما عائشہ کی اولاد نہیں تھی، پھر بھی ساری عمر اس غم میں وہ کھچائی نہیں، بلکہ کم عمری میں بیوگی کے باوجود با مقصد اور باوقار زندگی گزاری. حضرت آسیہ کو دیکھیں، اچھا شوہر نہیں ملا، پھر بھی آخری دم تک وہ حق کے راستے پر لڑتی رہیں. اور دیکھیں یہ سب کا جو مقصد تھا وہ اللہ کی رضا تھی، نہ کہ انسان کی رضا تھی. تو اگر اسی چیز کو ہم ریلیٹ کریں نا اپنی دنیاوی زندگی میں، کہ ہم جو ایک عام مطلب کہ عورتیں ہیں، عام ہم جو ہیں وہ ظاہر ہے ان جیسی ہستیوں کے تو ہم پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایک اچھی پڑھی لکھی لڑکی جاتی ہے نا کسی گھر میں ایک بہو بن کے، تو اس بیچاری کو جو ہے نا سب سے پہلے تو جو گول اس کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ ہر انسان کو تم نے راضی رکھنا ہے. تو آپ انسانوں کی پرواہ مت کیا کریں. میں ان کو کہوں گی کہ اس کا مطلب یہی نہیں کہ طوفان بدتمیزی مچا دیں اور کوئی کسی کا کہنا نہ مانے سارا کچھ، لیکن اپنی حد سے تجاوز نہ کریں. آپ ٹھیک ہیں، غلط ہیں، اس کا معیار کوئی انسان نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی انسان آپ سے خوش ہے نا تو وہ آپ کی خامیوں کو بھی خوبی ہی سمجھے گا، اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس نے آپ کی خوبیوں کو بھی نا خامیوں میں ہی بدل دینا. اور لوگوں کو آپ خوش نہیں کر سکتے. آپ ہر دل عزیز بھی بن جائیں گی نا سب کی، کہ سب کو راضی کرتی پھریں گی، سب کے آگے پیچھے آپ گھومتی پھریں گی، پھر بھی آپ کی کوئی نہ کوئی خامیاں نکالنے والا جو ہے نا وہ مل ہی جانا ہے. تو اگر آپ کامیابی کی چوٹی پہ جا کے کھڑی ہو جائیں، آپ اتنی کامیاب ہو جائیں، پھر بھی ٹانگیں کھینچنے والے اسی خاندان میں سے نکلیں گے. تو آپ نے اگر بڑے افو درگزر سے کام لیا، ہر ایک کو معاف کر دیا، چلو چھوڑو کیا ہو گیا، اس نے اگر ایسا کر دیا کچھ نہیں ہوتا، کسی کے بچے کو دیکھ لیا، کسی کے مطلب کہ دیکھ بھال کر لی، اس کے بچے کی، دیورانیاں جٹھانیاں ان کے کاموں میں ہیلپ کر دی، یا اس طرح انہوں نے کوئی برا بھلا کہہ بھی دیا، تو آپ ایک چپ ہی ساتھ گئیں کہ چلو ایک چپ سو سو خرا معاملہ کر لیتے ہیں. لیکن وہاں بھی پھر یہی ہوگا کہ تے آئی بزدل جائیے نے کڑا کچھ بولنا ہوں، یہ والا جو ہے نا سین چل پڑتا ہے. اور اگر آپ اپنے موقف پہ ڈٹی رہیں اور ہٹ درمی بن جائیں، پھر کہتے ہیں جی ضدی بڑی ہے، یہ تو سنتی کسی کی نہیں ہے. تو آپ یقین کریں کہ اگر اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کہ بن جائیں گی کہ آپ اس کی ہر بات پہ جی جی کریں گی، جی جی کریں گی، تو پھر آپ کو اسی لقب سے جو ہے نا وہ کر دیا، نواز دیا جائے گا کہ یہ تو جی گائے ہے، یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے. اور اگر آپ تقویٰ، پرہیزگاری، خیرات اور نمازیں اور یہ وہ سارا کچھ اس تین چیزوں کی پابند ہوگی، تو پھر کہیں گے ریاکاری ہے، دکھاوا کرتی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ کسی طور بھی آپ کی نجات نہیں ہے. تو آپ کی جو زندگی کا مقصد ہے نا وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کہنے کا مطلب، جو سمجھانے کا مطلب تھا کہ آپ سارے زمانے کو خوش کرتی پھریں. آپ جس گھر میں گئی ہیں، آپ اس گھر میں جا کے اپنی اچھائی سے جو اپنا وہ شروع کریں سسٹم. اگر ان کی سمجھ میں آ رہا ہے تو سو ویل، اگر نہیں آ رہا تو پھر آپ اپنے آپ کو اتنا نہ وہ ڈی گریڈ کر لیں اور اتنا نہ اپنی شخصیت کو مروڑ دیں کہ آپ بالکل ہی مطلب حد سے ہی گزر جائیں، اور پھر بس جس کا جو دل کرے آپ کو کہے اور چلتا بنے. تو ویسے بھی جو ہے نا دیکھیں، یقین کریں کہ جو خلوص ہے نا، خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کی مخلوق کے جو بندہ حقوق پورے کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے لیے آسانیاں بنا دیتا ہے. اس کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ہمارے سے یہاں غلطی بھی یہی ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے نا بلا وجہ کسی سرٹیفکیٹ کے جو ہے نا وہ چکروں میں پڑ جاتے ہیں. اپنی جو زندگی ہے نا اس کا معیار یہی رکھیں کہ اگر آپ اچھے ہیں تو ضروری نہیں اگر ہر کوئی آپ کو اچھا کہہ رہا ہے تو اس سے آپ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. اگر ہر کوئی آپ کو برا کہنے پہ تلا ہے تو آپ کی ذات میں کوئی کمی نہیں آ رہی. آپ بس اپنا جو موٹیو ہے، جو گول ہے، وہ یہی رکھے کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اس کی جو خوشی ہے وہی میری جو ہے نا، یا اس کی جو رضا ہے اسی میں میری خوشی ہے. تو آپ اپنی جو زندگی ہے زیادہ پرسکون طریقے سے گزاریں گے. اپنی زندگی میں چند لوگ رکھیں جن میں آپ کے خاوند ہیں، یا آپ کے کچھ ایسے آپ جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے مطلب کہ با مقصد زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. ان کی جو رائے ہے اس سے آپ کو فرق پڑنا چاہیے کہ ان کی نظر میں جو ہے نا میرا مطلب کہ رائے میری غلط یا میرا امیج ہے وہ غلط نہ ہو. باقی ہر ایک کے ساتھ آپ کہیں کہ آپ یہی والا رویہ رکھ لیں تو وہ ذرا مشکل ہو جائے گا، اور آپ کو بھی ظاہر ہے اس چیز سے جو ہے بڑی تکلیف ہوگی. تو آپ یقین کریں کہ جو مطلب کہ خواہ مخواہ کی سردرد لیتے ہیں یا دیتے ہیں، تو ان کی نہ تو اپنی زندگی میں کوئی مقاصد بچتے ہیں، اور نہ وہ آپ کی زندگی کا کوئی گول رہنے دیتے ہیں، نہ کو آپ کی زندگی کا پرپز رہنے دیتے ہیں. بلا وجہ کی لڑائیاں ادھر ادھر کی سن سنا کے اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اب اپنے خامن سے الجھتی پھرتی ہیں، حتیٰ کہ آپ دونوں کی بانڈنگ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. پھر اکثر آپ نے ڈائلیگ کہتے سنا ہوگا، ہاڑی اپنی ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے، تیسرے بندے کی وجہ تھوڑی لڑائی ہو جاتی ہے، یہ تیسرے معاملے کی وجہ سے ہمارے دونوں کے نظام خراب ہو جاتے ہیں. تو آپ اس معاملے کو اس میں ڈال ہی کیوں رہی ہیں؟ آپ اگر دفتر گئے ہوئے ہیں، کام پہ گئے ہوئے ہیں، آپ کے خامد کہیں
کہیں بھی گئے ہوئے ہیں, گھر میں جو معاملہ بیتا ہے خدا نہ خواستہ کو بہت ہی جو ہے وہ اہم نوعیت کا معاملہ ہو, پھر اور بات ہے, ادروائز آپ ادھر سے سنیں ادھر سے نکالیں. آپ کیوں اپنی زندگی پہ جو ہے فرق ڈال رہی ہیں؟ آتے ہیں خوش آمدید کہیں انہیں آپ, ٹھیک ہے اپنا نظام چلائیں, اللہ بھی راضی تو آپ کا شوہر بھی راضی اور سارا کچھ جو ہے وہ معاملے ٹھیک ہیں. لیکن غلطی ہم سے یہی ہوتی ہے نا, غلطی سب سے بڑا بلنڈر بھی ہم یہی کر جاتی ہیں, سارے دن کا جو خبرنامہ اکٹھا کیا ہوتا ہے نا وہ لا کے تو اس کے سامنے ڈال دیتے ہیں, اس کو کھانا بھی نہیں کھانے دینا, اس کو مطلب کہ کچھ اور کرنے بھی نہیں, بھی ہاتھ دھو کے اس نے اپنا وہ جو ہے سامان وغیرہ دفتر کا رکھا بھی نہیں ہوگا اور آپ کی کیسٹ چل جانی ہے. تو ایسا مت کریں, اس سے آپ کا ہی نقصان ہونا ہے. ایک وقت آنا ہے وہ مجبور ہے, دیکھیں وہ اس نے اپنی فیملی بھی دیکھنی ہے, اس نے آپ کو بھی دیکھنا ہے, اس نے سارے طرف جو ہے وہ دھیان کرنا ہے. اب ایک بندہ اتنی کیٹیگریز میں پورا نہیں اترتا جیسے آپ سے نہیں اترا جا رہا ہوتا, تو سیم یہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے. تو آپ کبھی بھی جو رپورٹیں ہیں وہ تب تک اس کو نہ پہنچائیں, نہ اس کی دل آزاری ہو. کوئی بھی دیکھے آتے ہی اس طرح کی جب خبریں سنیں, تاکہ آپ حقیقت کو پا جاتی ہیں. جب آپ کسی فیملی میں جاتی ہیں مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ رہنے کے بعد ہر فرد کی حقیقت کو آپ پا چکی ہیں. لیکن آپ یہ کبھی مت سمجھیں کہ وہ ان چیزوں سے انجان ہے, وہ انجان نہیں ہے. لیکن آپ نے بڑے تحمل اور بڑے طریقے سے جو ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے, نہ اپنی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہونے دینی ہے, نہ آپ نے اپنے شوہر کا جو ہے وہ ذہن اس چیزوں سے متاثر ہونے دینا, بلکہ ایک بڑے ہی مدبرانہ طریقے سے جو ہے نا اس چیز سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہی میں کہتی ہوں آ کے آپ کی ڈگریاں کام آتی ہیں, یہی آ کے آپ کا جو سارا سسٹم ہے وہ کام آتا ہے, ورنہ تو آپ کی تعلیمیں ایک طرف ہیں. تو ذرا اس بات پہ جو ہے نا پلیز غور ضرور کیجیے گا اور پھر دیکھیے گا.